بنو خزرج کی دعوت اسلام. O Banu Khazraj, I am the Prophet of Allah. جب اللہ عز و جل نے ارادہ کر ہی لیا کہ وہ اپنے دین کو غالب کرے، اپنے نبی کو معزز بنائے اور جو وعدہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اسے ایپا کر دے، تو اب اس حج کا موقع آیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات انصار سے ہوئی. اس سال بھی حسب دستور آپ علیہ السلام قبائل عرب سے ملے اور اپنے کو ان کے سامنے پیش کرتے رہے. اسی حالت میں عقبہ کے قریب خزرج کے ایک جماعت سے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بلائی مقصود تھی آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم خزرج کے ایک جماعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم یہودیوں کے موالے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ذرا بیٹھتے نہیں کہ تم سے کچھ باتیں کروں. انہوں نے کہا بہتر ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں. چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے. آپ علیہ السلام نے ان کو اللہ کی دعوت دی، اسلام پیش کیا اور قرآن سنایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی سے اسلام کے لیے اس طرح آمادہ کر رکھا تھا کہ یہودی جو ان کے علاقوں میں آباد تھے چونکہ وہ اہل کتاب اور عالم تھے اور یہ لوگ مشرک اور بت پرست تھے اور یہودیوں نے ان کے علاقوں پر قبضہ کر رکھا تھا. جب کبھی ان میں کوئی تنازع ہوتا تو یہودی ان سے کہتے ٹھہر جاؤ، بہت جلد ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، اس کا زمانہ بالکل قریب آ گیا ہے، ہم اس کے ساتھ ہو کر تمہارا اس طرح قلع قمع کریں گے جس طرح عاد اور عرب مالیہ مٹ ہوئی. اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باتیں کیے، ان کو اللہ کی دعوت دی، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا جانتے ہو بخدا ضرور یہ وہی نبی ہے جن کے مبعوث ہونے سے یہود تم کو ڈراتے تھے. اب یہ نہ ہو کہ وہ تم سے پہلے ان کے پاس پہنچ جائے اور ان کی دعوت کو قبول کر کے اس کے ساتھ ہو جائے اور اسلام لے آئے. اس خیال سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم نے اپنے قوم کو چھوڑا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ باہمی عداوت اور رقابت کی وجہ سے ہم میں کوئی قومیت ہے ہی نہیں. ممکن ہے کہ اللہ آپ کی وجہ سے پھر ان کی بات بنا دے. ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو آپ کی یہ دعوت پہنچاتے ہیں اور یہ دین جو ہم نے قبول کر لیا ہے پیش کرتے ہیں. اگر اللہ نے ان سب کو اس بات پر متحد کر دیا تو آپ علیہ السلام سے زیادہ ہماری نظر میں پھر کوئی اور معزز نہ ہوگا.